اولیاء اللہ سے ولایت کا روحانی فیض کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اولیاء اللہ سے ولایت کا روحانی فیض لینا کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، یہ ایک انر کنیکشن، توجہ اور قلب کا حال کا عمل ہے۔ یہ صرف انہی کو ملتا ہے جن کے اندر صفائی، طلب اور سچائی ہوتی ہے۔ سچائی کس چیز کی؟ روحانی فیض حاصل کرنے کی۔ میں تم کو بالکل وہی طریقہ بتاتا ہوں جو صوفیاء اکرام نے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہی بنا ہے جو روحانیت پہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو کچھ ایسے ٹرمز سمجھنے کو ملیں گے جو شاید ہی کہیں اور پہ ملیں۔ ہم بات آج کر رہے ہیں اولیاء اللہ سے ولایت کا روحانی فیض کیسے حاصل کیا جائے۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا دیکھیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پہلی جو شرط ہے روحانی فیض ولایت کا حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ قلب کی صفائی، جسے انر کلیننس بھی کہتے ہیں۔ اولیاء کا فیض پکا دل پر ہوتا ہے۔ جو دل ہے، جو فیض ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ جو اثر کرتا ہے وہ اصل میں دل پہ کرتا ہے۔ تو دل بالکل پہلی شرط ہے کہ قلب کی صفائی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بغض، کینہ، نفرت کا نکل جانا، ایگو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، انا ایگو بالکل بھی نہیں، خواہشوں کا کم ہو جانا۔ دیکھیں، خواہشیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ خواہشیں ختم کبھی نہیں ہوتی۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ خواہشوں کو ختم کرنا بھی ایک خواہش ہے۔ تو خواہشوں کا کم ہونا، دل کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اولیاء کا نور صرف صاف دل پہ آتا ہے۔ دوسری، طلب صدیق، اس کو کہتے ہیں کہ صحیح جستجو ہونی چاہیے۔ اولیاء اللہ اپنے فیض ان پر ڈالتے ہیں جن کی طلب سچی ہو، جو دنیا نہیں حق چاہتے ہو، جو صرف اللہ کی معرفت کے راستے پر چلنا چاہیں۔ صوفیاء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کی طلب سچی ہو، اولیاء ان کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اولیاء سے روحانی رابطہ پکا ہونا چاہیے۔ روحانی رابطہ، انر کنیکشن۔ اولیاء کا فیض لینے کا طریقہ، اولیاء کو یاد کرو۔ یاد کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو ان کے کلمات ہیں، جو انہوں نے سکھایا آپ کو، یا آپ نے کہیں پڑھا، تو ان کو یاد کرو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر ان کی صورت یا ایک روشنی کو دل میں لاؤ۔ ایک محبت ہونی چاہیے۔ ان کی صورت، اپنی خاموشی میں ان کی طرف روح کو موڑ دو۔ آپ اپنی روح کو ان کی طرف موڑ دو، دل میں ان کے لیے محبت پیدا کرو، حب پیدا کرو۔ تو اس کے بعد چوتھا، توجہ، اسپرچول اٹینشن۔ دیکھیں، اسپرچول اٹینشن ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اولیاء کی طرف سے توجہ، جسے اسپرچول نظر مل جائے تو نور آ جاتا ہے، قلب سافٹ ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، ذکر چل پڑتا ہے، اللہ کا ذکر چل پڑتا ہے، کشف، قلب جگتا ہے، کشف اور ایسی چیزیں جگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد مس گائیڈ دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ دین اصل میں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ دین ہے کیا۔ اولیاء کی روحانی توجہ کب ملتی ہے؟ اب یہ روحانی توجہ کب ملتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ان کی، اگر آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کی نیت بالکل صاف ہے، عبادت اور ذکر میں آپ مشغول ہیں، اللہ کی طرف لگاؤ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو پھر کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا کہ اولیاء کی روحانی توجہ آپ کو نہ ملے۔
اچھا، اس کے بعد آتا ہے ذکر کا نظام، مطلب آپ اولیاء کے فیض لینے کا سب سے بڑا طاقتور ذریعہ ذکر قلبی، جسے ہارٹ میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ دل میں چلنا شروع ہو، زبان بند ہو، دل جاگ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ خاموشی، زبان بند مطلب خاموشی ہو گئی اور آپ کا دل جاگ گیا اور ذکر آٹومیٹک ہو جائے، آپ کریں نہ کریں، دل قلب ذکر کرتا رہے۔ اولیاء کا چینل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ذکر اولیاء کا چینل ہے، نور اولیاء کا سگنل ہے، فیض اولیاء کی انرجی فلو ہے۔ اگر آپ کا چینل اور سگنل صحیح ہوگا تو انرجی فلو بالکل آئے گی۔ جس دل میں ذکر جاگ جائے، سمجھ لو اولیاء کا فیض چل گیا۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آتا ہے خدمت اور آداب، سروس اور رسپیکٹ۔ اولیاء اللہ کے نزدیک سب سے گہرا عمل کیا ہے؟ ادب، عزت، اہل دل کا احترام، سچائی، سچی خدمت کرنا، انسانیت کا فائدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اولیاء کا فیض ادب میں بہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جتنا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، اگر ادب آپ میں ہے تو اولیاء کا فیض ضرور ملے گا۔ اس کے بعد جو خاص ایک گہری روحانی صوفی سیکریٹ یہ ہے کہ اولیاء کا فیض لینے کے لیے آپ کو کسی مرشد کا ساتھ ظاہری طور پر ضروری نہیں ہوتا، بس روحانی رابطہ، دل کا رشتہ۔ اس رابطے کو صوفی کہتے ہیں نسبت۔ جس دل میں نسبت آ جائے وہاں فیض خود چل جاتا ہے۔ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ فیض کا اصلی نشہ، اچھا آپ فیض آ گیا، اس کا اصلی نشہ کیا ہے؟ اس کا اصلی نشہ یہ ہے کہ قلب نور، آپ کے قلب میں نور بھر جاتا ہے، یہی تو فیض ہے۔ اولیاء کا سب سے اعلیٰ فیض، دل میں نور اٹھ جاتا ہے، آ جاتا ہے، آنکھ کی بصیرت کھل جاتی ہے، جسے ہم تھرڈ آئی کہتے ہیں، جسے ہم تیسری آنکھ کہتے ہیں۔ اندر کی خاموشی، بالکل اندر خاموش، خالی پن آ جاتا ہے اندر میں، اللہ کا سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کا چلنا خود بخود، جسے آٹومیٹک ہم ذکر کہتے ہیں، وہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ایگو پگھلنا لگتا ہے۔ یہی ولایت کا اصلی فیضان ہے۔ جب ولایت مل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ سب جو فیض ہیں اولیاء کے، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مرید، جو بھی ان کے شاگرد ہیں یا جو بھی ایسے جو پیاسے جو ان کے پاس آتے ہیں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے، تو اولیاء اللہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک خاص نظر سے ان کی پیاس بجھائیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ اس بڈھی عورت کی طرح ہونا چاہیے مرشد، جیسے وہ ایک دودھ میں سے سب چیزیں نکال دیتی ہیں، کہ اس میں دہی بھی بنتا ہے، اس میں سے آپ کو مکھن بھی ملتا ہے، اس میں آپ کو ملائی بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو گھی بھی نکلتا ہے، لسی بھی ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ کیسے نکال لیتی ہیں ایک ہی چیز میں؟ تو اولیاء اللہ اور جو سچا مرشد ہوتا ہے وہ روحانی فیض اسی طرح کہ مرید کو دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورت میں، اس کے دل میں کون کون سی ایسی ضرورتیں ہیں، وہ ساری ضرورتوں کو وہ سمجھ لیتا ہے اور ایک ایک کر کے اس میں وہ چیزیں نکالتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے، اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا فیض کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ولایت ہے، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، ولی مطلب اللہ کی دوستی، تو وہ دوستی کرواتا ہے۔ اصل اولیاء اللہ ولایت کا روحانی فیض کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ سے ایک عام جو جس کو تڑپ ہے فیض حاصل کرنے کی، تو وہ اللہ سے اس کو دوستی کرواتا ہے، اور جیسے ہی اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ،
ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور یہ کوئی عام مقام نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے بڑا مقام یہی بتایا گیا ہے کہ ظلمات، اللہ کے ولی ظلمات سے نور کی طرف آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، بات سمجھ میں آئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ اپنے چھوڑیں۔ انشاءاللہ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔